مجھے 17 جون جو ہے وہ آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2 دن پہلے میرے اوپر بین لگا تھا ٹیلی ویژن پر آنے سے، اور میں اس وقت ARY میں ہوتا تھا۔ تو ہم نے میں اسلام آباد میں اپنی ایک کورٹ کی پیشی میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ جب یہ واقعہ شروع ہوا تو پہلے ٹیلی ویژن پہ دیکھنا شروع ہوئے ہم لوگ، اور بہرحال میں پھر جتنی جلدی ہو سکا اپنی پیشی کے بعد میں آیا لاہور میں، اور جو حالت وہاں پہ میں نے دیکھی وہ قیامت صغریٰ تھی جو وہاں آ کے گزر گئی۔ اس وقت صحیح اور غلط کا تو نہیں پتا کہ کون ذمہ دار تھا اور کون نہیں تھا، یعنی آئیڈیا تو ہو رہا تھا لیکن ایگزیکٹ نہیں پتا تھا۔ یہ ضرور پتا تھا کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ ضرور پتا تھا کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی شاید کوئی ظلم و ستم کی تاریخ اس صورت میں نہ ہو، ماڈرن ورلڈ کی 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پہ اپنے ہی لوگوں کو اتنی بے دردی سے، اتنے بے معنی طریقے سے شہید کر دیا جائے۔ حالت یہ تھی کہ ایسی خواتین کو گولیاں ماری گئیں پوائنٹ بلینک جو پریگننٹ تھیں، اور انہوں نے وہیں تڑپتے ہوئے اپنے نا پیدا ہوئے بچے کے ساتھ جان دے دی، اور وہ ہلاک ہو گئیں، شہید ہو گئیں۔ ان میں سے اکثر جو تھے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی محبت میں وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ قادری صاحب نے آنا تھا، اور وہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا کہ پنجاب پولیس نے کہا کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے باہر جو رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں ان کو ہم نے ہٹانا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے کلیئر آرڈرز تھے اور ان کے پاس حکم نامہ موجود تھا کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں وہاں سے نہیں ہٹیں گی۔ لیکن اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق کے اور ایک دو اور لوگوں کے، خاص طور خواجہ سعد رفیق کے، وزیر ریلوے کے، بہت خوفناک بیان آ چکے تھے ٹیلی ویژن پہ، اور باقاعدہ اس میں دھمکی آمیز بیانات تھے، اور دنیا میں کوئی بھی اور ملک ہوتا تو ان بیانات پہ بذات خود نہ صرف FIR کٹتی بلکہ وزیر صاحب کو بڑی کڑی سے کڑی قید بھی کاٹنی پڑتی۔ لیکن بہرحال یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے میڈیا جو ہے وہ پہلے دن تو دکھایا جو دوپہر تک چلا، رات سے خون کی ہولی ہو رہی تھی۔ تقریباً مجھے آف ہینڈ جو یاد ہے وہ یہ کہ 90 افراد کو گولیاں لگی تھیں، اور سامنے سے ان کو گولیاں لگیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تک نہیں تھا، اور وہ واپس فائر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کس کے حکم پہ گولی چلائی گئی، مجھے نہیں پتا کہ کس کے حکم پہ نشانہ بنایا گیا، کہ نہ ٹانگوں پہ ماری، نہ اپنا ان کو ڈسیبل کرنے کے لیے ماری گئیں، بلکہ ہر ایک کی چھاتی پہ گولیاں لگیں، کسی کے سر پہ لگیں اور کسی کے منہ پہ لگیں۔ مقصد ان کو مارنا تھا اور جان سے مارنا تھا وہاں پہ، اور بڑی بے دردی سے ان کو مارا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ہسپتالوں کے اندر سے لاشیں غائب کرنے کی کوشش کی گئی۔ جناح ہسپتال کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس کوشش کو ناکام بنایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ آج 17 جون دوبارہ آ گیا، لیکن جو لوگ لواحقین ہیں، جن کے اوپر فائرنگ ہوئی، جن کی فیملیز جو ہیں ان کی جانیں چلی گئیں اس فائرنگ کے نتیجے میں، ان کے اوپر مقدمات کیے گئے، ان کے اوپر پرچے کھٹے گئے، وہ آج بھی مختلف کچہریوں میں، مختلف عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے وہ جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ایک بڑا لمبا عرصہ کھرا سچ کی ٹیم نے رپورٹنگ کی، خاص طور دھرنے کے دنوں میں، تو ہم نے بڑی قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ان کے جو فالوورز ہیں، صرف ان کے پاس حب رسول کا ایک خزانہ ہے، لیکن دنیاوی طور پہ وہ کوئی اتنے امیر کبیر لوگ نہیں ہیں یا اتنے کاروباری لوگ نہیں ہیں، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مفلس ہیں، لیکن وہ ویل ٹو ڈو نہیں ہیں۔ مفلس تو وہ ہوتا ہے جس میں کیریکٹر نہ ہو، مفلس تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کردار ہی نہ ہو، تو وہ تو بہرحال بڑے با کردار لوگ ہیں، کئی اہمیت والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرچہ نہیں کٹا، جنرل راحیل شریف کو بیچ میں پڑھ کر کئی مہینوں کے بعد اس سانے کے اوپر پرچہ کٹوانا پڑا۔ 100 افراد کو گولی لگ جائے اور پرچہ نہ کٹے لاہور شہر میں،
ماڈل ٹاؤن کے اندر، جو وزیر اعظم کا اپنا گھر جہاں پہ ہے. اس کے بعد ایک اپنے اون پہ گورنمنٹ نے ایک سنگل جج کمیشن بنا دیا. ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس باقر نجفی. باقر نجفی صاحب کے کمیشن کا منہاج القرآن نے بائیکاٹ کیا. انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا گیا. اب اس کمیشن نے بغیر ان کی شمولیت کے اور ان کے گواہان کی شمولیت کے جو رپورٹ مرتب کی، اس سے حکومت وقت کو ڈر پڑ گیا اور انہوں نے اس کمیشن کی رپورٹ کو سامنے ہی نہیں آنے دیا، منظر عام پہ نہیں آنے دیا. بلکہ باقر نجفی صاحب کو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کو تھریٹس ملنا شروع ہو گئیں کہ اب وہ تھوڑے دن کے مہمان ہیں ان کی ججی، یعنی ایز اے جج. اور واللہ العالم، مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن پھر ایک نیا کمیشن بنایا گیا اور اس میں توقیر شاہ کو اور اس جیسے لوگوں کو، جس میں فواد حسن فواد کو، ان لوگوں کو بری الذمہ اس میں سے قرار دیا گیا. ہو سکتا ہے وہ بری الذمہ ہو سکتا ہے ان کا قصور نہ ہو. تو پھر قصور کس کا تھا یہ تو آج تک نہیں ہمیں پتہ چلا. یعنی آپ نے جب لوگوں کو بری کر دیا، آپ نے کہہ دیا کہ یہ قصوروار نہیں ہے، تو یہ بھی تو ہمیں بتائیں کہ قصوروار کون تھا. 1 سال گزر گیا اور ایسا نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کے وہ لوگ تھے، میں ان کی فیملیز کو ملا ہوں، ہم نے ان کے اوپر کئی شوز بھی کی ہیں. جھولیاں اٹھا اٹھا کے جس طرح کی وہ بددعائیں دے رہے ہیں اور تب سے لے کے ابھی تک دے رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اتنے شہیدوں کی اور ان کے لواحقین کی جب بددعا لگے گی تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرے گا. اور اللہ کا انصاف جو ہوتا ہے پھر وہ بڑا سخت ہوتا ہے. پھر نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، ان سب کا حال ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے اور لوگوں کو دیکھا، شاہ فرعون کو دیکھا کہ کہاں وہ ایک شہنشاہ، کہاں اس کو دفن ہونے کی زمین نہیں ملی. اس کے لیے 3 گز زمین جو تھی وہ پوری دنیا میں میسر نہیں تھی. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن فیملیز میں اس سانے میں جو فیملیز شکار ہوئیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات کی، میں ان کی عظمت کی قسم کھا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، میں بہت کمزور اور چھوٹا انسان ہوں. لیکن اگر میرے گھر والوں کو گولیاں لگی ہوں اور انصاف نہ مل رہا ہو تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں. اور وہ اپنے قائد کی بات سنتے ہوئے، میرا اور ڈاکٹر طاہر القادری کا ان کی سیاست سے ماننا یا نہ ماننا یا اختلاف کرنا وہ میرا حق ہے. لیکن میں ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں اور ایک انسانیت کی بات کر رہا ہوں اور بحیثیت مسلمان یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا تھا، کئی دفعہ نا ہمیں بڑے لوگوں کی بات نہیں سمجھ آتی، اور جب کوئی چیز ہماری آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے. کیونکہ جب بہت بڑے لوگ، جس کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو یہ اس کا دروازہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم و جبر کی نہیں چل سکتی. لیکن ایک میں بات بتاؤں کہ جب پھر یہ حکومت ختم ہوگی تو صرف حکومت نہیں ختم ہوگی، پھر ہر نام لیوا آدمی ختم ہوگا. کیونکہ اللہ کا نظام جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک سکرین پلے ہے وہ پھر اسی طرح سے چلتا ہے. سانیہ ماڈل ٹاؤن والوں کے لیے ہم ان کی جانیں تو نہیں بچا سکے، بتدریج ان کے خاندانوں پہ جو ظلم ہوئے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ہم اس میں کمی تو نہیں لا سکے. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ 17 جون کو ہم سجدہ کر کے اپنے اللہ کے آگے ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، اپنی کمزوری کی بھی ہم معافی مانگیں، اور ان کے درجات بلند ہونے کا ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں.